بات کرو یار، وہ جب مریں گے تو مر جائیں گے، دنیا کی بات کرو۔ دیکھیں اگر موت کے بعد زندگی ختم ہونی ہوتی نا تو پھر موت کی باتیں کرنا حماقت اور بیوقوف، پھر تو کرنی نہیں چاہیے تھی موت کی باتیں۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہمیں بتایا ہے کہ انسان کو اللہ نے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ مقصد ہے آزمائش۔ اللہ دیکھتا ہے کہ تم میرے بن کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو۔ اب انسان کیا کر رہا ہے، انسان سے مسٹیک یہ ہو رہی ہے، وہ اللہ کے سوا سب کچھ کی کوشش کر رہا ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ کو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکال دیا ہے اور اس کے علاوہ سب کچھ کر رہا ہے، وہ ہر فیلڈ میں ترقی کر رہا ہے وہ، لیکن جس نے بنایا ہے نا اس کو ویلیو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور پھر دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کو ویلیو دیے بغیر ہم اتنی ترقی کر سکتے ہیں، اتنا کچھ ہو سکتا ہے، تو اللہ کو بیچ میں لانے کی ضرورت کیا ہے، گاڈ کو بیچ میں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے انسان سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو نا بتانے کے لیے کہ تم دنیا میں آئے ہو تو مر کے ختم نہیں ہو جاتے۔ میں بار بار سورہ یاسین کی ایک آیت پڑھتا ہوں کہ مشرکین نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس خدا نے انسان کو فرسٹ ٹائم بنایا، پہلی دفعہ بنایا، وہی انسان کو دوبارہ زندہ کرے۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن نے کہہ دی، تورات نے کہہ دی، انجیل نے کہہ دی کہ بس دوبارہ زندگی ہے تو محض ایک موٹیویشن کے لیے تاکہ لوگ تھوڑا سا آخرت سے ڈریں۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو ہمیں اپنے دماغ میں بٹھا لینا چاہیے۔ دنیا میں کوئی بھی عقل مند آدمی کوئی کام فضول نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے ما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، پوری کائنات میں نے انسان کے لیے بنائی ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کو میں نے ایسے ہی پیدا کر دیا ہو، کھاؤ پیو موج مستی کرو اور مر جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بنانے والے پہ بہت بڑا اعتراض ہوگا۔ تو اس لیے پیغمبر ہمیشہ آ کے ہمیں یہ بتاتے رہے ہیں کہ انسان کو بنایا گیا ہے کسی خاص مقصد کے لیے، اور وہ مقصد ہے خدا کی رضا، وہ اما شاکرن و اما کفورا۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کو پہچان کے آتے ہو، اس کا شکر ادا کرتے ہو، یا اس کو بھول کے آتے ہو۔ تم بھولنا بہت آسان ہے، ہم سب بھولے ہوئے ہیں، یاد رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ تو یہ جو دین کی دعوت ہے نا، پیغمبروں کی دعوت ہے، یہ اللہ کو یاد دلانے کی دعوت ہے کہ آپ اللہ کو اپنی زندگیوں میں ان رکھیں۔ لیکن چونکہ جس چیز کا انسان کو فوری فائدہ نظر نہیں آتا، انسان کے دل میں اس کی ویلیو نہیں ہوتی، اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ اللہ کو یاد رکھنے کا کوئی خاص فائدہ ہے نہیں۔ آپ یاد رکھیں تو بھی آپ صبح جاب پہ جائیں گے، اتنی تنخواہ ملے گی آپ کو جتنی پہلے مل رہی تھی۔ آپ یاد نہیں رکھیں گے تو بھی اتنی تنخواہ ملے گی۔ اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة۔ اے لوگو یہ ایک حقیقت ہے جس سے تم بھول گئے ہو، ہم نے تمہیں پانی سے بنایا ہے، پانی کے اندر آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، یہ صرف 9 مہینے کے اندر ماں کے پیٹ میں بنتے ہیں۔ دنیا کی کوئی فیکٹری اتنی ٹیکنیکل اور ایسی پیچیدہ فیکٹری نہیں ہے۔ روبوٹ کی فیکٹریاں آپ نے دیکھی ہوں گی جا کے، اس میں درجنوں ٹیکنیشین لگے ہوئے ہوتے ہیں روبوٹ بنانے کے لیے، پھر جا کے ایک روبوٹ تیار ہوتا ہے۔ ادھر 9 مہینے کے اندر ماں کے پیٹ میں ایک روبوٹ تیار ہوتا ہے، اور وہ بھی روٹی پانی سے، کھانے سے، اور ایسا چلتا پھرتا دیکھتا سنتا۔ تو میرے بھائی پھر دنیا میں آ کے ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ بس یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے، ہم پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، بس سب ختم ہو جائے گا۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، یہ زمانے کے تصرفات ہیں، سب ختم۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس غلط فہمی سے، اس خوش فہمی سے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو نکال لینا۔ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا نا، احمقوں کی جنت، سنا ہے یہ لفظ سنا ہے آپ لوگوں نے، احمقوں کی جنت۔ کوئی آدمی، اچھا یہ تو سنا ہے نا دکان پکوڑوں کی باتیں کروڑوں کی، تو جس کی دکان پکوڑوں کی ہو، باتیں کروڑوں کی ہو، وہی احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ یعنی وہ ایسی جنت ہو جس کو خود اس نے تصور کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو انسان احمقوں کی جنت میں رہ رہا ہے، پیغمبر آ کے اس کو بتاتے ہیں کہ اس احمقوں کی جنت سے باہر نکلے۔ وہ احمقوں کی جنت کیا ہے؟ وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا ہمارے لیے، یہ تو ایک زمینی حقیقت ہے نا، ہم پہچانتے ہیں یہ ساری کائنات کس کے لیے؟ کوئی روک ٹوک ہے ہمیں اس کائنات میں کچھ کرنے میں؟ بھائی سارے جانور کس کے لیے ہیں؟ ان پر حکومت اللہ نے کس کو دی ہے؟ بولنے پر تو میرے خیال کوئی پابندی نہیں ہے نا۔ سارے جانوروں پر حکومت اللہ نے انسان کو دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ مچھلی کا شکار کرتے ہیں آپ، کانٹا لگاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھینگا پھنسا دیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں اس کو۔ کوئی دنیا میں کوئی ہے جو اس دھوکے کے خلاف کوئی یونائٹڈ نیشن نے کبھی آواز اٹھائی ہے؟ دھوکہ اچھی چیز ہے، بری چیز ہے، لیکن ہم یہ دھوکہ صبح شام مچھلیوں کو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ ان سے ان کی زندگی کا حق چھینتے ہیں کہ نہیں چھینتے؟ اچھا جو جانوروں کے حقوق پہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں وہ بھی کتے بلے کی حد تک ہیں۔ دمبے کے حقوق پہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا، بکرے کے حقوق پہ بولو کوئی آواز نہیں، کیونکہ اس کو کھانا ہے۔ کتے کو کھانا نہیں ہے تو اس کے حقوق پہ اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں۔
یہ 2 نمبری، اس سے بڑی کیا 2 نمبری ہوگی؟ آپ جمشید کے حقوق کی بات کر رہے ہو کیونکہ وہ پیسے لے کے بھاگا ہوا ہے، وہ مر گیا تو آپ کا قرضہ ڈوب جائے گا، اور وسیم کے کو زندہ رکھنے کی کوئی فکر نہیں، مرا ہے وہ ٹرک کے نیچے آ کے مرے، تو اس کا مطلب یہ انسانیت سے محبت نہیں ہے، یہ اپنے پیٹ سے محبت۔ تو جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں بھی کتے بلے کے حقوق کی بات کر رہی ہوتی ہیں، بکروں کے حقوق کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ بھائی بکرا جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، ابھی اس کی عیاشی کی عمر شروع ہوئی ہے، اسے آنکھ مٹکا بھی نہیں کرنے دیتے اور کاٹ کے کھا جاتے ہیں، لیکن اس کو کوئی دنیا میں ظلم کہتا ہے؟ بولو، نہیں کہتا۔ کیوں بھائی؟ یہ بنا کس کے لیے؟ انسان کہتا ہے میں دادا ہوں دنیا کا، میری بدماشی ہے ایسی کی تیسی، کوئی آواز اٹھائے میرے خلاف۔ ہاں انسان ایک دوسرے کے حقوق پر کرتے رہتے، ایک دوسرے کو مت مارو، لیکن خود اپنے علاوہ ہر مخلوق کا استحصال کرتے ہیں۔ اور جو جنگلی حیات کا انسان امین ہے نا، جو جنگلی حیات بچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے کہ جنگلوں میں کچھ شیر ویر گیدڑ ویدر رہیں گے تو جنگلوں میں بلاگنگ کا مزہ آئے گا، جنگلوں میں گھومنے کا مزہ آئے گا، سارے ہی مر گئے شکار کر کر کے تو جنگل کی زندگی بھی بے رونق ہو جائے گی۔ وہ بھی جو جانوروں کی حیات اور زندگی کی بات ہوتی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے۔ سمجھ میں میرا خیال ہے نہیں آ رہا؟ وہ کس کی انٹرٹینمنٹ کے لیے؟ وہ بھی اپنے لیے۔ سب کچھ انسان کمبخت اپنے ہی لیے کر رہا ہے۔ کیا دلیل ہے جی کہ یہ سب ہمارے لیے جائز ہے؟ ہمارے پاس تو دلیل ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ سب کس کے لیے بنایا میں نے؟ تمہارے لیے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے پاس ان سب کاموں کے جائز ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں بھائی۔ جتنا تمہارا حق ہے زندہ رہنے کا، بکرے کا بھی اتنا ہی حق ہے، گائے کا بھی بولو اتنا ہی حق ہے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ مائیں، یہاں کا مجھے مائوں کی رپورٹ نہیں پتا، امریکہ میں مائیں یہ تانے دیتی ہے کہ نہیں دیتی، وہاں پاکستان میں تو بہت ہوتا ہے نا، مائیں تانا دیتی ہے دودھ نہیں بخشوں گی، دودھ نہیں بخشوں گی، ہوتا ہے نا تانا۔ مجھے بتاؤ ماں زیادہ دودھ پلاتی ہے یا بھینس زیادہ دودھ پلاتی ہے؟ کون زیادہ دودھ پلاتا ہے؟ ماں نے بھی دودھ اس لیے پلایا ہوتا ہے کہ پہلے بھینس کا دودھ اس نے پیا ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ لیکن بھائی بھینس کے ساتھ کتنا غلط سلوک ہوتا ہے ہماری سوسائٹی۔ کبھی آپ خوشبو لگا کے کراچی میں الاسف اسکوائر سہراب بوٹ آئے، میں بتاؤں گا جو بھینسیں دودھ دینا بند کرتی ہیں فوراً، بند بھی نہ کریں، کم کریں، بند نہیں کیا، تھوڑا سا کم ہو گیا، ان بڈی بھینسوں کو فوراً کاٹ کے دمبا کا تکے کے نام پہ اس کو بیچ دیا، کیونکہ جب وہ اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا یہ بھینس کا ہے، گائے کا ہے، دمبے کا ہے، بکرے کا ہے۔ کچھ لوگ کرتے ہیں، سارے نہیں کرتے۔ تو یہ کیا بات ہے یار، جس نے اتنا دودھ پلایا اس کو تو ساری زندگی دودھ پلایا اس نے، تو اب اس کو جب بوڑھی ہو گئی ہے تو آپ اس کو کاٹ کے کھا جاؤ، یہ تو ناانصافی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، اب وہ بوڑھی ہو گئی ہے تو اب آپ اس کی سیوا کریں، اب آپ اس کی خدمت کریں۔ تو خیر میں یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں صرف یہ سمجھانے کے لیے بھائی پوری کائنات اس کے لیے ابھی تک سائنسدان کہاں تک پہنچ چکے ہیں، دیکھو سورج کراس کرنے والے وہ شٹل بھیجی ہوئی ہے نا انہوں نے، سورج سے رپورٹیں لا رہی ہے، وہاں تک بھی کوئی رکاوٹ نہیں آئی ہے انسان، کوئی دوسری مخلوق ابھی تک آئی نہیں ہے مقابلہ کرنے کے لیے کہ تم ہمارے سیارے پہ آ کے کیا کر رہے ہو، نہ تلاش کر رہے ہیں۔ تو رکاوٹ اگر آ رہی ہے تو ہماری ہی وجہ سے، ہماری ہی کمزوری کی بیس پہ رکاوٹ آئے تو الگ بات ہے۔ اب تک کوئی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی اور پلینٹ پہ ہمیں کوئی اور مخلوق ملی ہو جس نے کہا ہو تو ہم اس سلسلے یہاں کس سلسلے میں حاصل ہوئے ہو، یہ تو ہماری زمین ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَسَخَّرَ لَكُمْ، سب کچھ کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے۔ سب کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ اب انسان نے بدماشی کیا کی؟ خدا کا انکار کرنے کے لیے انسان نے کہا سب کچھ تو میرا ہے، یہ بات تو مان لی، لیکن خدا کو نہیں مان رہا وہ کمبخت۔ وہ کہہ رہا ہے یہ ساری کائنات ہمارے لیے۔ ابھی یہاں تو نہیں، شکاگو میں تو، ہیوسٹن میں آپ کو پتا ہے ناسا کا دفتر ہے نا، تو میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے کہا تھا مجھے ناسا لے کے جائیں، وہ تھوڑا سائنسدان مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ بھی ایک بندر کو بھیج رہے ہیں، وہ ایک ایسے پلینٹ کی طرف بھیج رہے ہیں۔ تو مجھے بندر پہ نا تھوڑا سا پہلے تو میں نے رشک آیا اس بندر پہ کہ یار ہم امریکہ آتے ہیں اور وہ کہاں جا رہے ہیں ایک دوسرے پلینٹ پہ بندر، انسان سے اچھا تو بندر ہی نکلا نا، کہاں پہنچ رہا ہے؟ میں نے کہا یار بندر کو وہ ایسے پلینٹ پہ گھما کے لے کر آ رہے ہیں، انہوں نے کہا لے کے آ نہیں رہے، بس لے کے جا رہے ہیں، آئے گا نہیں، گیا۔ میں نے کہا یار یہ تو بندر کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بھائی دیکھنا چاہ رہے کہاں تک بچتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ انسان کہاں تک سروائیو اس انوائرمنٹ میں جو بندر کو پہنایا جائے گا اور جس شٹل میں اس کو بھیجا جائے گا، جتنی آکسیجن اس کو دی جائے گی، تو یہ تجربہ ہو رہا ہے کہ کہاں تک بندر زندہ رہتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اور مزید بندروں کو تجربہ کر کے پھر جمشید کو یا کسی غفار بھائی کو بھیجیں وہ لوگ۔ انسان پہ بعد میں ہوگا، پہلے کس پہ ہوگا؟ پہلے یقین ہو جائے گا کہ بھئی یہاں تک تو جا سکتا ہے، پھر انسان کو بھیجیں گے۔ تو یہ بندروں کو جو تجربوں کی بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے، تو بندروں سے اس کی پرمیشن لی ہے ہم نے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی، کیا ہم نے بندروں سے اس کی پرمیشن لی ہے؟ کوئی نہیں۔ ویسے جمہوریت الاپتے رہتے ہیں ہم لوگ، جمہوریت کی باتیں کرتے رہتے ہیں، رائٹس کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن انسان یہ سارے منجن اپنے لیے رکھتا ہے، دوسروں کے لیے
نہیں، یہ سب منجن کس کے لیے ہے؟ منجن آپ لوگ کراچی کے نہیں ہو، آپ کو نہیں پتا چلے گا منجن کا کیا مطلب ہے۔ منجن ہوتا ہے کبھی مذہب کا منجن لگا بیچا جاتا ہے، کبھی منجن بیچا جاتا ہے خیر خواہی کا منجن، کبھی موٹیویشنل اسپیکر منجن بیچ رہے ہوتے ہیں کہ اب آؤ ہم آپ کو دولت کمانا سکھا رہے ہیں، اصل میں وہ اپنے کلپ کے ویوز بڑھا کے دولت کما رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بے روزگار گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا پیسے کمانے کا، تو کہتے ہیں چلو پیسہ کمانے کا طریقہ سکھا کے پیسہ کماؤ۔ ایک طریقہ، سب کی بات نہیں کر رہا، جو میری یہ بیان سنیں گے ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آپ کے پاس پیسہ کمانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، نہ پان گٹکے کی دکان بھی نہیں کھول سکتے آپ، تو پھر آپ انٹرنیٹ پہ آ کے لوگوں کو پیسہ کمانے کا طریقہ سکھا، پھر آپ کے کورس بکتے ہیں، آپ کے ویوز ملتے ہیں اور آپ کے پاس پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں جو لوگ ان لوگوں کے ویڈیوز دیکھ کے ان کے طریقے کو فالو کرتے ہیں نا، میں ان سے کہتا ہوں ان کے طریقے کو فالو کرنا ہے تو جس طریقے کو انہوں نے اختیار کیا اس طریقے کو فالو کرو گے تو پیسہ آ جائے گا۔ اس کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرتے تو یہ پہلے خود اس طریقے کو فالو کرتے، تو اس کو کہتے ہیں منجن، سمجھ رہے ہیں؟ منجن بیچنا۔ تو انسان جو ہے انسانیت کی بات کرتا ہے، بندر کو بھیج رہے ہیں، بندر واپس آنے کا کوئی چانس نہیں ہے، جنازہ بھی نہیں ہوگا بیچارے کا، انسانوں پہ جو ہے تجربے ہوں گے اور اس پہ کوئی ترس کھانے والا بھی نہیں ہو، یعنی کہاں جائے گا وہ۔ خیر، تو یہ ساری کائنات اللہ نے مسخر کر دی انسان کے لیے، انسان نے یہ تو مان لیا کہ یہ سب میرے لیے ہے، جس نے مسخر کی اس کا کیا کر دیا؟ یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی جس نے بنایا ہے نا، اس کو سب سے زیادہ اس کی نظر میں جو ویلیو ہے وہ اس بات کی ہے کہ ان نعمتوں میں پڑھ کے مجھے یاد رکھتے ہو یا مجھے بھول جاؤ۔ تو جو اللہ کو نہیں مانتے وہ اللہ کی نعمتوں سے صبح و شام بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ایسی ناشکری کرتے ہیں جب ان سے پوچھا جائے تم جو دیکھتے ہو، تم سے اگر یہ آنکھوں کی نعمت چھین لی جائے کتنے بڑی ٹینشن میں چلے جاؤ گے۔ ہر شخص کہتا ہے اللہ کسی سے آنکھ کی نعمت نہ چھینے، تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تمہیں جس خدا نے یہ آنکھ کی نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کرو، تو وہ کہتے ہیں یہ آنکھ بنائی نہیں ہے، یہ ایوالو ہو کے خود بخود۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم بے خوف ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، فستعلمون کیف نذیر، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، یا تم بے خوف ہو گئے کہ وہ اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کرے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رحمت ہے، اپنے بندوں پہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن اللہ کی ذات کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ بھائی ان بچوں کو پکڑیں جا کے، یار وہ کدھر ہیں شوکت بھائی، یہ بچے شور کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ پہلو ہے انتقام لینا۔ ہمارے ہاں بعض خطیبوں کی عادت ہے کہ وہ ڈرانے والا پہلو بہت غالب کرتے ہیں، کہ ہر وقت لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں جس سے مایوسی پھیلتی ہے۔ اور بعض خطیبوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ بس سب کی بخشش ہو ہی جائے گی، اور رمضان میں تو ویسے ہی بخشا جائیں گے، جمعے کو مر گئے تو بخش گئے، رمضان میں مر گئے تو پھر تو بخشش پہ مہر لگ گئی، اور اگر رمضان میں 27ویں رات کو مر گئے تو بے شک چرس پی کے مرے ہوں پھر بھی کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ گانا گا کے مرے ہوں یا چرس پی کے مرے ہوں یا کسی کی جیب کاٹتے ہوئے مر گئے، جانا سیدھا کہاں ہے؟ جنت میں۔ یہ بھی غلط ہے۔ اس میں جو اعتدال کی بات ہے وہ وہی بات ہے جو اللہ نے بتائی ہے۔ قل لعبادی، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی، وَأَنَّ عَذَابِي، لیکن یہ بھی بتا دیں کہ میرا جو عذاب ہے هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، وہ دردناک عذاب ہے۔ اس میں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ کے بارے میں تمہارا کیا کانسیپٹ ہونا چاہیے، یہ اللہ نے خود بتا دیا۔ اب دیکھیے قرآن کی بلاغت ہے کہ اللہ اپنے بارے میں جو بتانا چاہتے ہیں نا، اس کے بارے میں اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں۔ ہم جب کسی کو ڈراتے ہیں اور ہم جب کسی کو اپنے بارے میں یہ بتانا چاہیں کہ میں اچھا سلوک بھی کرتا ہوں لیکن جب میرا میٹر گھومتا ہے تو برا سلوک بھی کرتا ہوں، تو ہم یہ اس طرح بتائیں گے نا کہ بھائی میں بہت اچھا بھی ہوں لیکن بہت برا بھی ہوں، یہ کہیں گے نا ہم، بھائی میں بہت نرم دل بھی ہوں لیکن سخت دل بھی ہوں۔
ہم اپنا انٹروڈکشن یوں کروائیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں ایک درمیان کی رائے قائم ہو, ان بچوں کو اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا جائے اور کچھ جنت کی لالچ بھی دی جائے, تو پھر یہ بچے قابو میں آئیں گے. بھائی یہ ان کو بھیجو, یہ ان کا میٹر بڑا شارٹ ہوتا ہے. آپ ذرا جائیں اوپر جا کے بچوں کو سنبھالیں, پہلے کوشش کریں محبت سے, ورنہ پھر آپ دکھائیں کہ آپ کیا ہیں. یہ جانے لمبے سے یہ بڑا, میں نے کئی دفعہ دیکھا ان کا میٹر شارٹ ہوا ہے. یہ بچوں کو ذرا سنبھالنا پڑتا ہے, ورنہ بچے کہاں باز آتے ہیں. تو ہم جب اپنا تعارف کروائیں گے تو ہم کیا کہیں گے, بھائی میں سخت بھی ہوں اور طبیعت نرم بھی ہوں. اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا تو اللہ نے کہا قل لعبادی, اے نبی آپ میرے بندوں کو میرے بارے میں تعارف کروا دیں. کیا تعارف ہے؟ 3 طریقے ہو سکتے تھے اپنے انٹروڈکشن کے, جو اللہ کی صفات ہیں ان کو بیان کرنے کے 3 طریقے ہو سکتے تھے. ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں اور سخت عذاب والا بھی ہوں, سخت عذاب والا بھی ہوں. ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا تھا. ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ میری رحمت بھی بہت بڑی ہے اور میرا عذاب بھی بہت بڑا ہے. دیکھو, ایک ہوتا ہے اپنی صفت بیان کرنا, ایک ہے اپنے فعل کی صفت بیان کرنا. تھوڑی سی ٹیکنیکل باتیں کچھ زیادہ ہو رہی ہیں, میں اس کو کوشش کروں گا آسان طریقے سے سمجھاؤں. اپنی صفت کا مطلب کیا ہے کہ میں ایسا ہوں, اور اپنے عمل کی صفت کا مطلب میرا عذاب ایسا ہے, میں جیسا مرضی ہوں چھوڑو اس کو, میرا عذاب کیا ہے ایسا خطرناک. دوسرا, رحمت کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے میں رحیم ہوں, اور ایک طریقہ یہ کہ اپنی صفت نہیں بلکہ میری رحمت ایسی ہے. بھئی نتیجہ تو دونوں کا ایک ہی نکلے گا نا, لیکن فرق کیا ہے, ایک میں اپنا تعارف کروایا جا رہا ہے, ایک میں اپنے فعل کا تعارف کروایا جا رہا ہے, اپنے عمل کا. ارے بھائی جب کسی کو دھمکی دیتے ہو ایک بولتے, ایک طریقہ یہ کہ میں بہت سخت آدمی ہوں, اور ایک ہے میرا چماٹ بہت سخت ہے. اب سمجھ میں آئے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, میرا جھانپڑ بہت ٹائٹ ہے. ایک طریقہ یہ ہے نا, بھائی کوئی پیسے نہیں دے رہا آپ کے, 1 لاکھ روپے لے کے بھاگا, میں دے نہیں رہا, آپ جاؤ گے اس کے گھر, بیل بجاؤ گے, بھائی جان اندر 25ویں دفعہ آپ کے گھر آؤں, اندر باہر آئیے جی کیا کام ہے جی. بھائی بات یہ ہے کہ میں 25ویں دفعہ پیسے مانگنے کے لیے آیا ہوں آپ کے گھر میں. وہ کہہ رہے یار اصل میں ایکچولی مسئلہ, جیسے کہ لوگ کرتے ہیں, ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ وہ ابھی میرے پیسے بھی نکلے نہیں ہیں, کھلے نہیں ہیں, یا کیا ہے, کوئی بھی ٹاپک کرا دے آپ کو, تو آپ اسے 2 طریقوں سے دھمکی دے سکتے ہو. ایک تو یہ کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں, میں بہت سخت آدمی ہوں, اور ایک یہ کہ میرا چماٹ, بیٹا تو نے ابھی میرا جھانپڑ کھا کے دیکھا نہیں. یہ دھمکی دینے کے 2 طریقے ہو گئے, ایک اپنی صفت کو بیان کیے جا رہے کہ میں ایسا ہوں, اور ایک اپنے عمل کو کہ میرا چماٹ ہے بھائی وہ ایسا ہے. اسی طرح رحمت کو بیان کرنے کے بھی 2 طریقے ہیں. آپ نے کسی سے کہا کہ یار میرا چھوٹا سا کام کر دو, وہ کر نہیں رہا, تو آپ کہہ رہے ہو یار تم تھوڑا سا میرا کام کرو گے نا تو میں بڑا نوازنے والا آدمی ہوں, یہ ذہن میں رکھنا. آج تم میرے کام آ جاؤ تو کل میں بہت نوازوں گا, کیونکہ میں بہت سخی آدمی ہوں, بہت نوازنے والا آدمی, بڑا قدردان ہوں. یہ اپنی صفت کو کیا کیا جا رہا ہے, ہائی لائٹ, کہ میں قدردان ہوں. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ بھائی یار یہ میں چھوٹا سا کام تم سے کہا ہے, ضرورت ہے کر دو, اگر تم نے کر دیا تو ایک بات ذہن میں رکھنا کہ میں جب کسی کو نوازتا ہوں تو میری نوازشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو یہاں اپنے عمل کو بیان کیا جا رہا ہے کہ میرا عمل, نتیجہ دونوں کا ایک ہی نکلے گا نا, یعنی وہ خوش ہو جائے گا. اب قرآن کی بلاغت دیکھو, انداز دیکھو قرآن کا. 3 طریقے ہو سکتے تھے بیان کرنے کے. ایک یہ کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیں کہ میری رحمت بھی بہت بڑی اور میرا عذاب بھی بہت بڑا, میری مار بھی بہت بڑی اور عطائیں بھی بہت بڑی. ایک انداز تو یہ ہو سکتا تھا. ایک انداز یہ ہو سکتا تھا کہ میں بڑی عطا والا ہوں, بڑی رحمت والا ہوں اور بڑے عذاب والا ہوں. کیا خیال ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا تھا, لیکن اللہ نے, اور تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ میں بہت عذاب والا ہوں, رحمت میری بہت بڑی ہے, یعنی رحمت بھی میری بہت بڑی. چوتھا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں بہت رحمت والا ہوں, عذاب بھی میرا بہت بڑا ہے. ارے کیا ہو گیا بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے 3 طریقے چھوڑ کر چوتھا طریقہ اختیار کیا. جہاں رحمت کی باری آئی تو اپنی صفت کو ہائی لائٹ کیا, یعنی کہ میری عطائیں بہت بڑی ہیں, نہ نہ نہ, میں بہت رحمت کرنے والا اور بہت مغفرت کرنے والا ہوں, لیکن عذاب بھی میرا کیا ہے, یعنی کہ میں بہت بڑے عذاب والا ہوں. اس آیت میں اللہ نے عذاب کی نسبت اپنی طرف کرنا پسند نہیں کیا ہے. نسبت کا مطلب یہ کہ یہ اپنا انٹروڈکشن کہ میری صفت ہی یہی ہے. کیونکہ جب ہم کسی کو دھمکی دیتے ہیں نا کہ میں بہت مار والا ہوں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کام مارنا پیٹنا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ میں بہت رحم دل ہوں,
بہت عطاؤں والا ہوں. تو اس کا مطلب ہے میرا کام کیا ہے؟ عطائیں کرنا. لیکن جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میں جب کسی یعنی میری عطا بہت زیادہ ہے، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ ہمیشہ عطا کرتے رہتے ہیں. ہاں جب کرتے ہیں تو بہت زیادہ کر دیتے ہیں، لیکن یہ ثابت تھوڑی ہوتا کہ کرتے بھی رہتے ہیں. اسی طرح جب آپ دھمکی دیتے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے بھائی میں ہوئی سر پھرا، میں ہوئی بڑا سخت، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ بھائی جھانپڑ میرا بڑا سخت ہے. تو جھانپڑ سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میں سخت ہوں، میں سخت نہیں ہوں. لیکن جب مجھے غصہ آتا ہے نا تو پھر کبھی کبھار جھانپڑ بھی لگا دیتا ہوں، پھر وہ ہلکا بولو بھائی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے جب رحمت کا تذکرہ آیا تو یہ نہیں فرمایا میری رحمت بہت بڑی ہے. اگر دوسرے مقام پر تو فرمایا میری رحمت بہت بڑی ہے، لیکن یہاں دونوں کا جب ایک ساتھ دونوں صفت کو جب ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اکٹھا، دو متضاد صفات کو، تو رحمت کو اپنی صفت بنا کے پیش کیا، عذاب کو اپنی صفت بنا کے پیش نہیں کیا. کہا کل عبادی میرے بندوں سے کہہ دیں انی انا الغفور، میں مغفرت کرنے والا بھی ہوں اور رحم کرنے والا بھی ہوں. یہ میں والا ہوں لیکن عذاب والا نہ نہ نہ. ان عذابی، میرا جھانپڑ بھی بہت سخت ہے، میرا عذاب بھی بہت کیا ہے؟ سخت ہے. اس سے پتہ چل گیا کہ میں عذاب والا نہیں ہوں. آئے ہائے ہائے بہت مشکل، میں عذاب والا نہیں ہوں. لیکن کبھی کبھار جب عذاب دیتا ہوں تو پھر ہلکا جھانپڑ بھی لگا دیتا ہوں میں کبھی کبھار. پھر وہ جھانپڑ بہت سخت ہوتا ہے، وہ مکہ بہت سخت ہوتا ہے، وہ عذاب کا کوڑا بہت سخت ہوتا ہے. اس میں اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا. ان تین طبقوں کو غلط قرار دے دیا اس میں اللہ نے. وہ طبقے جو ہر وقت اللہ کی رحمت ہی کو بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو یعنی بے خوف کر دیتے ہیں کہ بس سب کی مغفرت ہونی ہے، رمضان میں مر گئے چرس پی کے مر جاؤ، کچھ بھی کر کے مر جاؤ، یتیم کا مال کھا لو، بہنے کی وراثت دبا کے بیٹھے ہوئے ہو، حج بھی کر جاؤ گے سب معاف ہو جائے گا، اور جناب مہر کھا گئے، اور جناب وہ ابا سے بھی تمیز سے بات نہیں کر رہا، اماں سے بھی تمیز سے گانے بھی گا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. بس اللہ بڑا غفور رحیم ہے، یہ تسبیح پڑھ لو وہ تسبیح پڑھ لو اور اللہ تو معاف کر دے گا، سب کچھ معاف کر دے گا، بس حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ کیوں؟ وہی حقوق العباد، حقوق اللہ بھی اللہ نے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا جب تک پکی توبہ نہیں ہوگی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم نہیں ہوگا. ہاں حقوق العباد میں یہ ہے کہ صرف اللہ سے توبہ ضروری نہیں ہے، مخلوق سے معافی بھی ضروری، لیکن دونوں کا مسئلہ برابر ہے. حقوق اللہ بھی معاف نہیں ہوتے جب تک پکی توبہ نہ ہو. تو ان لوگوں پر بھی رد ہے جو ہر وقت اللہ کی رحمت کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں اور ایسا اللہ کو بنا کے پیش کر دیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یار ڈرامے بھی دیکھو، فلمیں بھی دیکھو، خواتین پردہ بھی نہ کریں، مرد نظر کی حفاظت بھی نہ کرے، اور میرے بھائی سعودی بینک میں جاب بھی کرتے رہو، سود بھی کھاتے رہو، انشورنس بھی کروا کے رکھو کہ ابا مر گئے تو اتنے پیسے ملیں گے، صحیح ہے نا، نہیں مرے تو نہیں ملیں گے، اور وراثت بھی تقسیم نہیں کرو، حج واجب ہے آپ کے اوپر، فرض ہو چکا ہے، آپ بڑھاپے کے لیے اس کو ٹال رہے ہیں. آج حج کب ہوتا ہے؟ سارے کاموں سے فارغ ہو کر اب کرنے دھرنے کے لیے کوئی کام بچا ہی نہیں ہے، پیسے پڑے ہوئے ہیں تو چلو اب حج کر کے آ جاؤ. 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کرنے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے وہ سعودی بینک میں جاب کرتے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی سعودی بینک کی جو ارننگ ہے وہ تو حرام ہے، تو اس سے حج کا کہاں ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ تو غنیمت ہے، فلاں مسجد کا پیسہ کھا کے عمرہ کرنے گیا ہوا ہے. مسجد کا چندہ کھایا ایک صاحب نے اور فوراً کہاں نکلے؟ عمرہ کرنے. واڑے میں نے کہا بڑا زبردست. میں نے کہا یہی بخشوانے جا رہا ہوگا. تو حرام پیسوں سے نہ عمرہ ہوتا ہے میرے بھائی، نہ حج ہوتا ہے، نہ صدقہ ہوتا ہے، نہ قربانی ہوتی ہے. تو لیکن اللہ کی رحمت کا ایسا مفہوم بنا کے پیش کر دیا، بس اللہ بہت غفور، سب بخش دے گا، سب بخش دے گا. رمضان میں بس 27ویں رات میں عبادت کر لو، اور شب برات میں تھوڑا سا حلوے شلوے اور نہا دھو کے تھوڑا سا قل شریف کا اہتمام کر لو. بس یہ چند رسومات کا نام رہ گیا. الحمد سے لے کے والناس تک جو اللہ نے پورا قرآن بیان کیا. احادیث، غیبتیں اتنی ہو رہی ہیں، بہتان تراشیاں، گھروں میں لڑوانے کے کام اتنے ہو رہے ہیں. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تباہ ہو جائے وہ آدمی جو چغلیاں لگاتا ہے، جو تانے دے دے کے بھڑکاتا ہے لوگوں کو. ایک ہے کسی نے گناہ کیا، آپ چھپڑ میں لے جا کے محبت سے اصلاح کریں اس کی. ایک ہے اس کو اس پہ طنز کریں. طنز کرنے سے اس کی عزت نفس کیا ہوگی؟ مجروح ہوگی اور گناہ پہ جری ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں طنز کرنا. آج اصلاح نہیں کی جا رہی، کیا کیا جا رہا ہے؟ طنز. اس کی غیر موجودگی میں برائیاں کر کر کے نفرتیں. گھروں میں تو اتنا ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے، جٹھانیاں، نندو کیا ہوتے ہیں، نندے، اور کیا ہوتا ہے؟ ابے جٹھانیاں بھی ہوتا ہے، نندے بھی ہوتے ہیں، اور بھی کچھ ہوتا ہے نا. دیورانی، یہ بول لیا تھا میں، بہت اہم پارٹ ہے ان کا. دیورانیاں، جٹھانیاں اور نندے. اسرائیل اور عرب کی ایسی جنگ نہیں ہے جیسی گھروں میں
ان کی جنگیں چل رہی ہیں، لڑوا دیتی ہیں، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، قطع رحمی کرنے والا حدیث میں آتا ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ رشتہ داری توڑنے والا کہاں سے چلا گیا جنت میں بھائی؟ خونی رشتوں کو توڑا ہوا ہے یار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا ہو وہ شخص مومن ہی نہیں، اللہ کو اس کا ایمان قبول ہے ہی نہیں۔ ہمارے حضرت فرما رہے تھے ایک دفعہ بیان میں کہ لوگ رمضان میں یہ تو بتاتے ہیں کہ بخشش ہوگی بخشش ہوگی، روزہ رکھا تراویح رکھی، بخشش پکی بخشش ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی، 27 کی رات میں تو جنت ہی جنت کا۔ یہ بھی تو حدیث میں آتا ہے کہ جو روزہ رکھ کے بھی جھوٹ نہ چھوڑے اس کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل، اور جو تہجد پڑھ کے بھی برائی نہ چھوڑے اس کو رات کو جاگنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل۔ یہ بھی تو حدیثیں ہیں۔ تو ایک طرف اللہ کی رحمت میں اتنا غلو کرایا جاتا ہے کہ لوگ گناہوں پہ جری ہونے لگتے ہیں، یار سب حلال ہے، سب کرتے رہو، بس یہ کر لیں گے یوں کر لیں گے، ایک مسجد کے ڈبے میں چندہ ڈال دیں گے 5 روپے اور وائپر والے کو 5 روپے پکڑا دیں گے، شیشہ بھی صاف ہو جائے گا اور صدقہ بھی ہو جائے گا، ایزی سینٹر میں ایک بکرا دے دیں گے، اور یہ بھی جب دیتے جب اپنا کوئی مریض بیمار ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف غلو کیا ہے، بعض حضرات اتنا ڈراتے ہیں کہ 4 آدمیوں کے علاوہ کوئی جنت میں، وہ 4 مشہور شخصیات سب جانتے ہی ہیں، ان میں 2 پاکستان میں ہیں، ایک سعودی عرب میں ہے، اور ایک مجھے بھی ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن وہی جنت میں جائیں گے۔ انہوں نے ایسا دین کو بنا کے پیش کیا ہے کہ یہ سارے مولوی جہنمی ہیں بھائی، یہ سارے فرقہ پرست اور ان مولویوں کے پیچھے چلنے والے بھی سارے جہنمی، اور جناب جو اچھے اعمال ہیں وہ بھی قبول۔ اسلام ہی غلط آیا تھا صدیوں پہلے بر صغیر میں، جو اسلام آیا تھا وہ اسلام ٹھیک تھا ہی نہیں، اب ہم اس کو ٹھیک کرنے میں بولو بھائی لگے ہوئے۔ جب تک اس مخصوص طریقے سے جو میری تحقیق کے مطابق قرآن حدیث کی تحقیق ہے، جو میری تحقیق کے مطابق جب تک اس طریقے سے نماز نہیں پڑھو گے وہ سنت کے مطابق ہے ہی نہیں، جب تک میرے والے نظریے کو فالو نہیں کرو گے جو میں نے ریسرچ کر کے حدیث نمبر کے ساتھ پیش کیا ہے، اس وقت تک آپ کا شمار بدعتیوں میں ہوگا۔ وہ ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ بھی جہنم وہ بھی جہنم، فلانا بھی جہنم فلانا بھی جہنم، تو 4 آدمی 4 6 8 10 بچتے ہیں، اور وہ 4 6 8 10 بھی ان کی تحقیق کے مطابق ان میں سے صرف ایک ہی ہوتا ہے، وہ خود ہوتے ہیں۔ وہ تو ہم دل بڑا کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان کی ریسرچ کے مطابق یہ 4 آدمی ہیں، لیکن ان کی تحقیق کے مطابق ان 4 میں سے بھی 3 نہیں ہے، صرف وہ اکیلے ہی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ ایسا بھائی جنت بنی کس کے لیے اللہ کے بندو؟ یہ سارے مسلمان کہاں جائیں گے؟ یہ مولوی سب سے پہلے جائیں گے۔ اس امت کے جو علماء ہیں وہ عام پچھلی امتوں کی طرح نہیں ہے، اس امت کی جیسے فضیلت ہے اس امت کے علماء کی بھی فضیلت ہے۔ صبح و شام مولویوں کی برائی لوگ کر، میں کہتا ہوں یار اگر یہ مولوی جنت میں نہیں جائیں گے تو یہ بیچارے جیسے تیسے ہو نماز تو پڑھ لیتے ہیں نا، موٹی موٹی برائیوں سے تو بچ لیتے ہیں بیچارے، داڑھی تو رکھ لیتے ہیں، شلوار ہی ٹخنوں سے اوپر، کم از کم لباس تو اپنا شریعت کے مطابق پہن لیتے ہیں۔ نہیں جی، سب سے بڑے فسادی کون ہیں؟ مولوی ہیں۔ میں مانتا ہوں مولویوں میں فسادی بھی ہیں، لیکن اچھے بھی ہول سیل کے حساب سے مولویوں میں ہی ملیں گے آپ۔ اگر اس معاشرے کو مولوی لیس کر دو چند دنوں کے لیے، مولوی سے پاک کر دو چند دنوں کے لیے، تو میرے بھائی آپ کو اس تباہی کی طرف معاشرہ، اور جو آج کل جدید قسم کے اسکالر آ رہے ہیں نا، ایسی تباہی کی وقتی طور پر آپ کو لگے گا کہ آپ اب سچی مچی کا اسلام فالو کر رہے ہو، وقتی طور پر لگے گا، لیکن آپ ایسے بے لگام اونٹ بنو گے کہ آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ کی اولاد کی منزل کہاں ہے، وہ کیا بنے گی، ایسے بے لگام اونٹ بن جاؤ گے۔ پھر یہ لبرل لوگ آپ پہ حاوی آ جائیں گے۔ کچھ 2 قسم کے لبرل مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں، ایک جو لبرل پنے کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، وہ تو اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں، جیسے فساد چودھری صاحب ہمارے بھی، وہ تو یعنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کو طرز عمل سے ایسا لگتا ہے کہ ان کو افسوس ہو رہا ہے کہ میں مسلمان کیوں پیدا ہو گیا، میں مسلمان پیدا کیوں ہو گیا، کیونکہ یہ جب میوزک بھی انجوائے کرنا چاہیے، جو میوزک انجوائے نہیں کرتے وہ غلط ہیں۔ اور وہ جو ان کی مشہور تقریر ہے جس میں انہوں نے بہت اچھا انٹرویو دیا تھا، تو ان کے طرز عمل سے، اس طرح کے جو لبرل لوگ ہیں ان کے طرز عمل سے ایسا لگتا ہے کہ کاش ہم مسلمان پیدا نہ، کیونکہ وہ ہر چیز میں گورے کو ترجیح دیتے ہیں، یار وہ اچھے، تو بھائی تم پھر ادھر ہی جا کے رہو، اسی مذہب کو فالو کرو، اگر وہ مذہب لیس ہے تو تم بھی مذہب لیس بن جاؤ۔ تو یہ خام میں اپنے نام کے ساتھ اسلام کا پھلترو لگانے کی کیا ضرورت؟ پھلترو کی طرح چپکا ہوا ہے آپ کے ساتھ بلا وجہ، تو چھوڑو، اپنے لبرل بنو تو صحیح طریقے سے۔ گورا منافق تو نہیں ہے نا بھائی، انگریز تو کہتا ہے میں قرآن و حدیث کو نہیں مانتا، لہذا وہ عقل سے دلائل دیتا ہے، وہ بحث کرتے ہیں عقل سے،
اور یہ بات ان میں اچھی ہے کہ منافق نہیں ہے واقعی. اکثر گورے ہم نے دیکھے ہیں منافق نہیں ہوتے, جو اندر ہے وہی کیا ہے, باہر ہے. وہ کہتے ہیں میں مذہب کو مانتا ہی نہیں, جاؤ. ان کے چند بنیادی اصول ہیں, ان اصولوں کو لے کے وہ زندگی گزارتے ہیں. کہتے ہیں بھئی رسپیکٹ کا حق ہر ایک آدمی کو حاصل ہے, ہر ایک کو عزت دو. جو ان میں اچھے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. عزت ہر ایک کو دو, تمیز سے ہر آدمی سے بات کرو, چوری نہ کرو, یہ نہ کرو, ملک کے قوانین کو فالو کرو. انہوں نے ایک اصول بنایا ہوا ہے, نماز روزہ ان کی لغت میں اور ان کی ڈکشنری میں جنت جہنم بولو بھائی نہیں. تو آپ بھی ایسے بن جاؤ, خام ہمیں اسلام کا نام لے کے آپ جناب وہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے. دوسرے لبرل وہ لوگ ہیں کہ وہ مسلمان تو کہتے ہیں اپنے آپ کو اور ان کو اسلام سے محبت بھی ہے, لیکن ان کو اسلام ایسا چاہیے جو انگریزوں کو بھی پسند ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب ایسا اسلام تو نازل ہوا نہیں جو انگریزوں کو کیا ہو پسند ہو. تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ پرانے والے اسلام کو کاٹ چھانٹ کر کے نیا بنا دیا جائے, جدید تقاضوں کے مطابق بنا دیا جائے. تو اس ٹائپ کے لوگ بھی ہیں جو آپ سنتے ہی ہیں یوٹیوب پہ, اس ٹائپ کے لوگ بھی آ رہے ہیں کہ بھئی اسلام کو اب کیا کرنا چاہیے, بولو نا بھائی تھوڑا چینج کرنا چاہیے. چینج کا مطلب یہ کہ یہ پردہ ایکچولی اصل میں آنکھوں کا ہونا چاہیے, داڑھی اصل میں وہ تو ایک کلچر تھا, تو وہ داڑھی واڑی تو کچھ بھی نہیں ہوتا. سنت کوئی رکھنا چاہے تو ٹھیک ہے, اصل تو اسلام یہ ہے کہ لوگوں سے محبت سے پیش آؤ. تو یہ تو قادیانی بھی کہتا ہے بھائی لوگوں سے, انگریز بھی کہتا ہے, ہندو بھی کہتا ہے لوگوں سے محبت سے پیش آؤ. نماز پڑھ لو, بہت اچھی بات ہے. ایک نماز چھوڑنے والے کو حکومت سزا بھی دے, کوڑے بھی لگائے. اسلام میں تو یہ نا کہ حکومت بے نمازی کو کیا دے گی, مسلمان کو سزا ملے, غیر مسلم کو نہیں, مسلمان کو سزا ملے گی اسلامی حکومت میں. نہیں یہ سزا وزا نہیں ہوتا. تو انہوں نے اتنا زیادہ ماڈرنزم کی طرف گئے. دیکھو اسلام ماڈرنزم کے خلاف نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو. لیکن جو یہ لوگ ہمیں جس قسم کا ماڈرن بنانا چاہتے ہیں وہ ماڈرنزم ہے جو اسلام کے بالکل, وہ ماڈرنزم ہے بھی نہیں, وہ بے حیائی اور عیاشی کو انہوں نے ماڈرنزم کا نام دیا ہوا ہے. دیکھو اسلام اگر ماڈرنزم کے خلاف ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, نبی کے دور تک بھی تو کچھ ترقی ہو چکی تھی نا. حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے اس وقت تو پہیا بھی نہیں تھا, اس وقت تو یہ تلواریں بھی نہیں تھی, اس وقت تو پتہ نہیں ڈنڈوں سے لڑتے ہوں گے یا کیا کرتے ہوں گے, کچھ بھی نہیں تھا نا, کوئی فیکٹری نہیں تھی, تو تلوار کہاں سے بنے گی. لیکن نبی کے دور میں تلواریں استعمال ہوئی ہے نا لڑائی میں, توپوں کا استعمال بھی ہوا ہے. تو یہ اس دور کی ٹیکنالوجی تھی کہ نہیں تھی, تو نبی نے اس ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال بولو بھائی کیا ہے. اور صحابہ نے اس سے زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. صحابہ نے تو منجنیق بنائی, سمندری بحری بیڑے بنائے, اور اس زمانے میں نقشے کیسے پڑے جاتے تھے اس کا علم سیکھا گیا کہ ہم کسی ملک سفر کرنا چاہیں تو میپ کیسے بنایا. محمد ابن قاسم جو تھا نا, سندھ آیا تھا, اس نے پورا نقشہ پڑھا تھا. ایک دفعہ کہا جاتا ہے کتابوں میں لکھا ہے اس نے پورا نقشہ پڑھا اور اسی نقشے کو محفوظ کر کے سندھ پہنچائے. تو یہ بھی تو ٹیکنالوجی تھے نا. تو یہ والا جو ماڈرنزم ہے اسلام اس کے خلاف نہیں ہے, اس کے بالکل خلاف نہیں ہے اسلام. لیکن یہ ماڈرنزم کے نام پہ جو بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں, اسلام کو چینج کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی راہ میں رکاوٹ کون ہے, صرف علماء ہیں. صرف علماء جن کو مولوی کہا جاتا ہے, جن کو مولانا کہا جاتا ہے, یہ رکاوٹ ہے. اور یاد رکھو یہ جو مسجدوں میں امامت کرنے والے مولوی ہیں نا, چھوٹے چھوٹے سے بےچارے ہم جیسے, ہم تو بہت نالائق ہیں, لیکن آپ ان کو ہلکا نہ سمجھا کریں. سب سے پہلا انسان اسلام کا جو تعارف کرواتے ہیں نا بچے کے سامنے, وہ اس کی مسجد کا امام ہوتا ہے. اس امام سے پتا چلتا ہے, اس کے حلیے سے, اس کے نماز پڑھانے سے بچے کو پتا چلتا ہے کہ ہم کیا ہیں, مسلمان ہیں. محلے میں مسجد کا ہونا, مسجد ہوگی تو مولوی بھی ہوگا نا اس میں. تو یہ چیز لاشعوری طور پر بچے میں یہ جذبہ بیدار کرتی ہے کہ ہم کیا ہیں, مسلمان. میں نے اگر سب سے پہلے کسی کو سنا ہے اپنے گھر سے باہر تو اپنی مسجد کے امام صاحب کو سنا ہے. لیکن جب انسان بڑا ہو جاتا ہے, بڑے بڑے اسکالر ملتے ہیں, تو اپنی مسجد کے محلے کے امام کو وہ کیا ہو جاتا ہے, بھول جاتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے مدرسے میں وہ استاذ جس نے اس کو الف با تا سکھایا تھا, اس کا سب سے بنیادی کردار ہوتا ہے بنیاد رکھنے میں. لیکن طالب علم اس استاذ کو یاد نہیں رکھتے, یاد رکھتے ہیں اس کو جو بخاری پڑھاتے ہیں. کہ بنیاد کس نے رکھی تھی, جس نے الف با تا سکھایا تھا. تو یاد رکھو انگریز جب بھی کہیں گیا ہے نا, اور اس نے اگر اسلام ختم کرنے کی کوشش کی ہے, تو سب سے پہلے وہاں مسجدوں پہ پابندی لگائی اور مسجد کے مولوی کو پکڑا ہے اس نے. جہاں سے بھی اسلام ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ترکی میں جب انقلاب آیا تو سب سے پہلے کس پہ قابو پایا گیا ہے, مسجد کے مولویوں پر. اس کو پتا تھا مصطفی اتاترک کو کہ ان کو سب سے پہلے لگام دو, ورنہ اسلام کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے. تو یہ کیا بات